أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى اور جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو اگرچہ سامنے والا تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کیا کرو ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ وہ باتیں ہیں جس کا تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کرو۔ اب اللہ رب العزت ایک اور حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کرو انصاف سے بات کرو۔ بات تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے سامنے کوئی تذکرہ کرے تو انصاف کی بات کرے، غلط بات نہ کرے۔ ادھر ادھر کی بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، چغلی کرنا بھی مناسب نہیں ہے، جھوٹی بات بنا کر پیش کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر گواہی کی ضرورت ہو تو چاہے تمہاری گواہی اپنے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتی ہو لیکن سچی گواہی دو، غلط گواہی نہ دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خود امیر المؤمنین ہے، ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ بازار کے اندر ایک یہودی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں زیرہ ہے، اور وہ زیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت علی نے پہچان لیا کہ یہ تو میری زیرہ ہے، لڑائی کے موقع پر میں ہی پہنا کرتا ہوں، اور یہ اس بندے کے پاس کہاں سے آئی؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ گم ہو گئی تھی، پریشان ہو گئے۔ اس سے جا کر کہا کہ بھائی یہ میری ہے، کہا نہیں یہ میری ہے۔ اب دونوں کے درمیان بحث ہوئی، اب کیا کرو کہ بھائی انصاف کے لیے قاضی کے پاس چلو۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عدالت چلاتے تھے اور اس زمانے کے وہ جج تھے، قاضی تھے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور یہودی بھی حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت علی نے اپنا مقدمہ پیش کیا، یہودی کہنے لگا یہ میری ہے۔ اب شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہو تو گواہ پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا گواہ میرا بیٹا حسن ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیر المومنین کیا آپ جانتے نہیں کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی؟ اچھا پھر میرا جو خادم ہے، میرا جو غلام ہے وہ میرا گواہ ہے۔ امیر المومنین یہ بھی شریعت کے اندر قابل قبول نہیں، گھر کا بندہ نہیں چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ ٹھیک ہے، جب میرے پاس گواہ نہیں تو زیرہ اس کو دے دو۔ جب یہ فیصلہ قاضی شریح نے سنا دیا کہ ٹھیک ہے زیرہ اس کی ہو گئی، وہ یہودی دوڑتا ہوا آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ علی یہ زیرہ آپ ہی کی ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محمد کے غلام اپنی باتوں پر کتنے پکے ہوا کرتے ہیں۔ جھگڑا نہیں کیا، حالانکہ یہ زیرہ آپ کی تھی۔ بہرحال یہ ہے انصاف کی بات، اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو، یا اگر فیصلے کی ضرورت پڑے جیسے گھریلو مسئلے ہوتے کچھ دو بھائیوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، وہ مسئلے رہتے ہیں۔ اب اس میں جب تم کو حکم اور پنچ بنایا جائے تب بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ تمہاری قرابت، اگرچہ تمہاری دوستی، اگرچہ تمہاری رشتہ داری کسی ایک کے ساتھ کیوں نہ ہو، لیکن وہاں انصاف سے کام لو۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ جب تم بولو تو انصاف کے ساتھ بولو اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اب دوسرا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد ایک عالم ارواح میں تھا، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، لہذا کاروبار کو خدا نہ بنائیں۔ ایک بندہ، سورت کا واقعہ ہمارے یہاں گجرات کا، ایک اللہ کا بندہ انگلینڈ جا رہا تھا نوکری کے لیے، وہاں رانی تلاؤ کر کے ایک علاقہ ہے،
وہاں بہت بڑے بزرگ رہتے تھے، سوچا کہ حضرت کی دعائیں لے کر جاؤ تاکہ میرا سفر بھی آسان ہو جائے، وہاں جاب لگنا بھی آسان ہو جائے۔ وہ حضرت کی خدمت میں گیا، کہا حضرت میرے لیے دعا کرنا، میں لندن جا رہا ہوں، سفر ہے میرا۔ کیوں جا رہے ہو؟ روزی کے لیے۔ تو حضرت نے نصیحت اتنی پیاری اس انداز سے کی، یوں کہا کہ بھائی وہاں لندن کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا، لندن کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا۔ وہ کہنے لگا حضرت بات سمجھ میں نہ آئی، اللہ تو ایک ہے۔ کہا بھائی تیرا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ مجھے ملک ہندوستان میں وہ روزی نہیں ملے گی جو لندن میں ملے گی، حالانکہ مقدر کا رزق تو لکھا جا سکتا ہے۔ آدمی مقدر کا آخری دانہ کھائے بغیر مر نہیں سکتا۔ کس طرح سے چھوٹے سے جملے میں اور مختصر سے الفاظ میں اس کو نصیحت کی۔ تو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلا ہمارا یقین اس بات پر ہو، اللہ کی ذات پر کامل یقین، پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا، علی یہ بتاؤ ایک ایسا کمرہ بنایا جائے جس کی کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، اور اس کے اندر ایک بندے کو بند کر دیا جائے، یہ بتاؤ اس کی روزی اس تک کیسے پہنچے گی؟ بات تو صحیح ہے، جب کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی سبیل ہو، کوئی راستہ ہو، پہنچنے کا ذریعہ ہو تو روزی پہنچے گی۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کامل ایمان والے، اتنا پیارا جملہ فرمایا، جس راستے سے اس کی موت پہنچے گی اسی راستے سے اس کا رزق پہنچے گا۔ یہ ہے کامل یقین۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یا سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال دو بزرگ گزرے سفیان نام کے۔ اب ان میں سے کسی ایک سے پوچھا گیا کہ اگر آسمان کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ ایک قطرہ بھی بارش نہ ہو، زمین کو اللہ ایسی بنا دے کہ ایک دانہ بھی نہ اگے، تو کھاؤ گے کہاں سے؟ کھاؤ گے کہاں سے؟ تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ آسمان کو فولاد کا بنا دے، زمین کو تانبے کا بنا دے، اس کے بعد اگر میرے دل میں ذرہ برابر یہ وسوسہ اور خیال آئے کہ تو کھائے گا کہاں سے، تو یہ ایمان نہیں، یہ کفر ہے۔ جو اللہ اس آسمان سے بارش برسا سکتا ہے وہ فولاد کے آسمان سے بھی برسا سکتا ہے۔ جو اللہ اس زمین سے اناج اگا سکتا ہے، کیا لاک ڈاؤن میں اللہ نے ہم کو نہیں کھلایا؟ سب بند تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمارے دسترخوان پھیکے نہیں کیے، وہی اللہ نے نعمتیں کھلائی، بلکہ بڑھ چڑھ کر اللہ نے نعمتیں کھلائی۔ وہ اللہ وہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، جیسے بنی اسرائیل کو وادی تین میں بند کر کے 40 سال من و سلوہ کھلایا، اور یہاں اللہ کا لاڈلا نبی ہے پیٹ پر پتھر باندھ رہا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ قدرت کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تاکہ بندوں کو سمجھ میں آئے اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے لیکن کرتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ایک تو وہ عہد ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، نہ حکومتوں سے کچھ ہوتا ہے نہ مودی یوگی سے ہوتا ہے، کرنے والے تو اللہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ہی ہے، کرتے اللہ ہے، چاہے ذریعہ کسی اور کو بنا لے۔ جیسے ایک زمانے میں ہمارے ملک ہندوستان میں وہ حالات بھی آئے کہ نادر شاہ ایران سے آیا، جامع مسجد دلی کے اوپر قبضہ کیا، منبر رسول پر کھڑے ہو کر اس نے قسم کھائی میں مسلمانوں کے خون کو اس قدر بہاؤں گا اور ان کا قتل اس وقت تک نہیں روکوں گا جب تک میرے گھوڑے کے گھٹنے خون سے تر نہ ہو جائے، اور اس نے قتل کیا۔ گنگا ندی میں 3 دن بجائے پانی کے مسلمانوں کا خون بہا، اور اس ندی کے اوپر جو بریج بنایا اور پل بنایا وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بنایا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ چلنے والی چیز ہے، لہذا کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کسی کو بھی تاتاری قوم کو کھڑا کر دے، وہی تاتاری جنہوں نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسلامی حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن اسی میں سے اللہ نے ایک بندے کو ہدایت دی اور اس کے اسلام کا کام لیا۔ بہرحال یہ اللہ کی ذات ہے اور یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ چند باتیں ہیں جس کا تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق